السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا محمود مدنی صاحب نے کچھ دنوں پہلے اسد الدین اویسی صاحب پر جو کچھ کہا تھا، اس پر میں نے بھی اور دیگر علماء نے، اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگوں نے، یہاں تک کہ دارالعلوم دیوبند کے پرنسپل نے بھی یہ کہا تھا کہ ٹھیک ہے آپ کو کسی سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن لہجہ، انداز، الفاظ کا چناؤ یہ شائستہ ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ کا انداز کسی سے اختلاف کرتے وقت خراب نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے میں نے بھی کہا تھا کہ مولانا محمود مدنی صاحب کو اس طرح سے ایسے نیوز اینکر کے سامنے، ایسے نیوز اینکر کی پوڈ کاسٹ میں، ایسے سوال کے جواب میں اس طرح سے جواب نہیں دینا چاہیے تھا، اور اویسی صاحب کے بارے میں یہ نہیں بولنا چاہیے تھا، ہے نا؟ یہاں تک تو بات ٹھیک ہے۔ لیکن افسوس جب ہوتا ہے، جب میں سوشل میڈیا پہ دیکھتا ہوں کہ ظاہر سی بات ہے کسی کے فالوورز ہیں تو کسی سے نفرت کرنے والے ہیں، ملے جلے لوگ رہتے ہیں نا بھئی، مان لیجئے آپ میں سے کوئی کسی کا فالوور ہوگا اور کسی سے کوئی جلتا بھی ہوگا۔ تو ہم لوگوں کی ایک پرابلم سب سے بڑی یہ ہے کہ مان لیجئے اگر ہم کسی کو پسند نہیں کرتے ہیں تو پھر ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایک موقع ہاتھ لگے، پھر میں اس کو اچھے طریقے سے ٹارگٹ کروں گا، اوپر سے نیچے تک اس کو گندا، کمینہ، بزدل، دلال، RSS کا دلہ، الا فلا، دنیا بھر کے جو بھی برے لفظ مجھ سے بولے جا سکتے ہوں گے وہ میں اس کے بارے میں بولوں گا۔ یہ طریقہ بالکل بھی اچھا نہیں ہے۔ دیکھیے، جو اچھے لوگ ہیں، جو اس انڈیا کے پڑھے لکھے لوگ ہیں، قابل لوگ ہیں، انہوں نے مولانا محمود مدنی صاحب کے بیان کے بارے میں کہا کہ بھئی یہ غلط ہے، اس طرح سے کسی سے اختلاف کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور اس طرح سے کسی سے اختلاف کرنا یہ اچھا طریقہ نہیں ہے۔ اچھے لفظوں کے ساتھ آپ کسی سے اختلاف کر سکتے ہیں۔ مولانا محمود مدنی صاحب کی سبھی نے مذمت کی کہ بھئی اس طرح سے نہیں بولنا چاہیے تھا ان کو، اور یہ ہونا بھی چاہیے۔ لیکن وہ لوگ جو مولانا محمود مدنی صاحب سے یا جمعیت سے یا جمعیت کے لوگوں سے، جمعیت کے علماء سے نفرت رکھتے ہیں، ان کو ایک موقع ہاتھ مل گیا۔ اب ان کو جب موقع ہاتھ مل گیا تو انہوں نے جو ہے نا اوپر سے نیچے تک مولانا محمود مدنی صاحب کی آڑ میں جمعیت کو بھی لپیٹے میں لیا، مولانا ارشد مدنی صاحب کو بھی لپیٹے میں لے لیا۔ بعض سوشل میڈیا پر کلپ تو مجھے ایسی دیکھنے کو ملی کہ کوئی بول رہا ہے کہ مولانا محمود مدنی، مولانا ارشد مدنی یہ سب دلال ہیں، جمعیت یہ دلال ہے۔ یہ طریقے تو اچھے نہیں ہیں۔ آپ کسی کو بھی فالو کریں، بہت اچھی بات ہے۔ ہم لوگوں کی پرابلم یہ ہے کہ ہم جب کسی کو فالو کرتے ہیں تو ایسے اندھے بن کے فالو کرتے ہیں کہ اس کی برائیاں بھی معاف، اور کسی سے اگر ہمیں نفرت ہو، کسی کو ہم بس پسند نہیں کر رہے، ہمارے من کو نہیں بھا رہا ہے وہ، تو اس کی اگر کوئی کمی ہاتھ لگ جائے تو پھر ہم جو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے جو ایک مہذب انداز ہمیں دیا ہے گفتگو کرنے کا، جو ایک شائستہ طریقہ ہمیں سکھایا ہے کہ دیکھو ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے اختلاف کرنا چاہیے تو وہ بھی ادب کے دائرے میں، سلیقے کے ساتھ، تمیز اور تہذیب کے ساتھ، اس کو ہم بھول جاتے ہیں۔ اور جو کچھ ہم بول سکتے ہوں اپنی زبان سے، جو کچھ ہم اپنے قلم سے لکھ سکتے ہوں، جو کچھ ہم الٹے سیدھے کہیں سے بھی توڑ مروڑ کے اس کی ویڈیو میں سے نکال سکتے ہیں وہ نکالتے ہیں۔ یہ اچھا طریقہ نہیں ہے۔ یہ مسلمانوں کے درمیان تو کم سے کم یہ چیز نہیں ہونا چاہیے۔ اویسی صاحب کے بارے میں مولانا محمود مدنی صاحب نے جو کچھ کہا وہ غلط، لیکن اویسی صاحب نے جب اس بات کو سنا تو وہ سب نہیں کہا جو سوشل میڈیا پہ مولانا محمود مدنی صاحب اور مولانا ارشد مدنی صاحب اور جمعیت کے بارے میں بولا جا رہا ہے۔ انہوں نے تو یہ تک کہا، میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ بھئی آپ مجھے اور ان کو کیوں لڑانا چاہتے ہیں؟ یہ ہوتی ہے بڑے لوگوں کی بڑی باتیں۔ اور ہم لوگوں کا کیا حال ہے آپ لوگ دیکھیے سوشل میڈیا پہ کیا چل رہا ہے۔ ایک میں صاحب کو دیکھ رہا تھا، میں پرائیویسی کا بہت خیال رکھتا ہوں اس لیے ان کا ذکر نہیں کر رہا ہوں، ایسے بہت سے لوگ ہیں جو اچھے خاصے آپ کو دیندار نظر آئیں گے، اچھے خاصے پڑھے لکھے نظر آئیں گے، لیکن چونکہ وہ کسی ایک شخص سے یا کسی ایک تنظیم سے، ایک جماعت سے نفرت رکھتے ہیں، دل میں بغض رکھتے ہیں، دل میں وہ اس کو پسند نہیں کرتے، تو جب بھی ان کو کمیاں ہاتھ لگتی ہیں تو اس کمی کو پھر وہ پوری جمعیت پر، پوری تنظیم پر، سارے لوگوں پر ایسے تھوپتے ہیں کہ گویا کہ یہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ ان کا بس چلے، خدا نہ خواستہ تھوڑی بہت قدرت ان کے ہاتھ میں کچھ اتھارٹی دے دے تو وہ کافر ہی بنا ڈالیں ان کو، اللہ معاف کرے۔ تو میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا مولانا محمود مدنی صاحب کے بارے میں اناپ شناپ باتیں، مولانا ارشد مدنی صاحب کے بارے میں اناپ شناپ باتیں، جمعیت کے بارے میں اناپ شناپ باتیں۔ میرے عزیز بھائیوں، ہمارے 5 بھائی ہوتے ہیں نا، مان لیجیے آپ کے 5 بھائی ہیں، تو اگر ایک بھائی خراب تھوڑا سا بول جائے، ایک بھائی تھوڑی سی بدتمیزی کر جائے، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ اس بھائی کو ایسے نفرت کرنا شروع کر دو کہ پھر آپ اس کو گھر سے ہی باہر نکالنے پہ تل جاؤ، آپ اس سے جو ہے نا حد درجے کی بدتمیزیاں کرنا شروع کر دو۔ نہیں کرتے نا، بھائی آپ کا خون ہے، آپ صلح سمجھوتا کراتے ہو کہ نہیں ایسا نہیں ہے، خوبیوں کو گناتے ہو کہ نہیں یار اگر اس نے ایک برائی کر دی ہے تو دیکھو اس کے اندر 50 خوبیاں بھی ہیں، آپ لڑائی کو ختم کرانے کی کوشش کرتے ہو۔ لیکن سوشل میڈیا پہ یہ نہیں ہوتا ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، المسلم اخو المسلم۔ مولانا ارشد مدنی صاحب ہوں، مولانا محمود مدنی صاحب ہوں، اویسی صاحب ہوں، شیعہ ہوں، سنی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہو، سب ہو، جو کوئی بھی ایمان والا ہے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ جیسے ہم اپنی فیملی میں لڑائی جھگڑوں کو ختم کرانے کی کوشش کرتے ہیں، بعض دفعہ دلوں میں اگر نفرتیں پیدا ہو جائیں تو اچھائیوں کو گنا کر اس نفرت کو ختم کرنے کا کام کرتے ہیں۔ ایسا تو نہیں کرتے کہ اوپر سے نیچے تک اپنے ایک بھائی کو شیطان ہی قرار دے ڈالیں،
اس کی خوبیوں کو بھی سارا خامیوں میں تبدیل کر دیں, اس کی اچھائیوں کو ساری برائیوں میں تبدیل کر دیں؟ نہیں کرتے نا ایسا. لیکن ایسا ہوتا ہے کہ ہماری تنظیم کے اگر کوئی اگینسٹ ہے, ہم جس تنظیم کو پسند نہیں کرتے, جس فرد کو پسند نہیں کرتے, تو ایسا ہمارا مزاج کیوں ہوتا ہے؟ تو وہ دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ ایسی بہت ساری پوسٹ چل رہی ہیں, مولانا محمود مدنی دلال, مولانا ارشد مدنی دلال, یہ جمعیت دلال, ایک کہہ رہا تھا بھکتوں, ایک کہہ رہا تھا یہ اور وہ. یہ اچھی چیز نہیں ہے, یہ اچھی چیز نہیں ہے. ہم جیسے مولانا ارشد مدنی صاحب سے محبت رکھتے ہیں, ایسے ہی ہم مولانا محمود مدنی صاحب سے بھی محبت رکھتے ہیں, ہم اویسی صاحب سے بھی محبت رکھتے ہیں, ہم ہر ایک مسلمان سے ایسی ہی محبت رکھتے ہیں, ہر اس تنظیم سے ایسی محبت رکھتے ہیں جو خیر کے لیے کام کر رہی ہے. ہم ایک مسلمان سے رکشہ چلانے والا ہو اس سے بھی ہمدردی رکھتے ہیں, بڑے سے بڑا آدمی اس سے بھی ہمدردی رکھتے ہیں. ہر کچھ نہ کچھ برائیاں تو سبھی کے اندر ہوتی ہیں. زبان کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی کی پھسل ہی جاتی ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اوپر سے نیچے تک ہم اس کو شیطان قرار دے ڈالیں. یہ غلط طریقہ ہے. ساری مریاداؤں کو پھلانگ کر, تمیز تہذیب کے دائروں کو توڑ کر, شائستہ اور مہذب جو لائن اس کو بھی پھلانگ کے, اس کو بھی کراس کر کے بدتمیزی کے وہ طوفان, وہ آندیاں چلائی جا رہی ہیں سوشل میڈیا پر. اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے. بعض علماء کو بھی میں نے سنا, ارے مولانا محمود مدنی صاحب نے جو بولا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بھی بدتمیزی, طوفان بدتمیزی شروع کر دو. مولانا ارشد مدنی جمعیت کے بارے میں, کسی مسلمان کے بارے میں اس طرح سے آپ کسی سے اختلاف کر سکتے ہیں ایک تمیز اور تہذیب کا دائرہ بغیر پھلانگے ہوئے. اللہ کے نبی نے اس سے منع فرمایا. اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ مسلمان کسی مسلمان پر الزام نہیں لگاتا. آپ دلال بولے جا رہے ہو یار, یہ چیزیں دیکھ کے بڑا دل کو تکلیف پہنچتی ہے. میں بس آپ لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں, آپ کسی بھی پارٹی سے ہوں, کسی بھی تنظیم سے ہوں, لیکن ادب, تمیز, سلیقہ یہ آپ کے اندر ہونا چاہیے. یہی آپ کو بتاتا ہے کہ آپ ایک ایمان والے ہو تو کون سے لیول کا آپ کا ایمان ہے. مجھے امید ہے کہ میری یہ باتیں آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوں گی. اللہ کے نبی کا ارشاد بھی ہے کہ ایک مسلمان جو ہے نا, لیس المؤمن بالطاعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذی, کہ ایک مسلمان طعنہ دینے والا نہیں ہوتا, ایک مسلمان بدگو نہیں ہوتا, بدتمیز نہیں ہوتا, ایک مسلمان گالی گلوچ کرنے والا نہیں ہوتا, الزام لگانے والا نہیں ہوتا. اور ہمارا حساب کیا ہے, ہم اور آپ خود غور کر سکتے ہیں. عمل کیجیے گا میرے عزیز بھائیوں. شاید میری باتیں 10 لوگوں 100 لوگوں کو بھی سمجھ آ گئی ہوں تو میں سمجھتا ہوں میرا یہ ویڈیو بنانا اچھا ہے, کامیاب ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے, آپ کو بھی عمل کی توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.